बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूँ मंडज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से। हमारे नुमाइंदे शराज अली तनियों की रिपोर्ट के मुताबिक शिया उलमा इस्लाम सिंध के सूबाई सदर इलामा डॉक्टर सैयद असद इकबाल जैदी ने तालका प्रेस क्लब नसीराबाद का दौरा किया और मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मुल्क की आलमी सूरत-ए-हाल पर तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर इनके हमरा सूबाई नायब सदर सैयद रियाज हुसैन शाह, ज़िले सदर ज़ुबार साबर हुसैन वडू, मोहम्मद मलूक लगारी, काज़म रजा जोयो और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। इलामा असद इकबाल जैदी ने हिताब करते हुए कहा, इंसानियत के दुश्मनों ने लाल शहबाज कलंदर की धरती पर खुदकुश हमला करके ये समझा था कि वो क़ीदतमंदों का रास्ता रोक लेंगे, लेकिन आज भी मज़ार कलंदर पर हज़ारों ज़ायरीन हाज़िरी दे रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि खुदकुश हमले में शहीद होने वालों की बरसी लाल शहबाज कलंदर की नगरी में ही मनाई जाएगी। सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, अमरीका की हालिया कार्रवाइयाँ आलमी अमन के लिए संगीन खतरा हैं। किसी भी आज़ाद रियासत के सरबराह के साथ ऐसा सलूक आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने जोर दिया, इस्लामी ममालिक को इस वक्त सबसे ज़्यादा इत्तेहाद की ज़रूरत है। अगर इस्लामी ममालिक एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद ना हुए तो इज्तिमाई कुव्वतें इन्हें निशाना बनाती रहेंगी। इनका मज़ीद कहना था, इस्लामी ममालिक एक ना एक दिन ज़रूर मुत्तहिद होंगे और दुनिया देखेगी। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान में शोबा ज़हनी सेहत के तोसी मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद बिलाल सईद और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शहद हुसैन मक्सी के हमरा मनसूबे का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले डॉक्टर्स और इंतजामी अफसरान में तारीफी शील्ड तकसीम की गई, जबकि इफ्तिताही तकरीब के दौरान केक भी काटा गया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद को ब्रीफिंग में बताया गया कि साइकेट्री वार्ड को 12 बेड से बढ़ाकर 24 बेड करके बाकायदा डिपार्टमेंट का दर्जा दिया गया है, जिससे ज़हनी अमराज के मरीजों की बेहतर देखभाल मुमकिन हो सकेगी। पहली बार टीचिंग अस्पताल में मनशियात के मरीजों के इलाज और बहाली की सहूलत फराहम कर दी गई है। शोबा ज़हनी सेहत के डिपार्टमेंट में आउटडोर और इंडोर दोनों सहूलियात दस्तयाब हैं। ज़हनी मरीजों के तमाम टेस्ट बिल्कुल मुफ्त होंगे। इस मौके पर बताया गया कि शोबा जनूबी पंजाब का दूसरा और डेरा गाजी खान डिवीज़न का पहला डिपार्टमेंट है, जिससे बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मरीज भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान मानिका केनाल के करीब अफसोसनाक हादिसा। DPO सादिक बलोच मौके पर पहुंच के इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। DPO सादिक बलोच फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू टीमें और इंतजामिया के साथ इमदादी और हफाजती कार्रवाइयाँ जारी। DPO ने हादसे की वजूहात मालूम करने और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए मुतल्लिका हुकाम को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा और हुक्म जारी कर दिया ताकि आइंदा ऐसे अफसोसनाक वाक़े की रोकथाम मुमकिन हो सके। मकामी इंतजामिया और रेस्क्यू इदारे अवाम से अपील कर रहे हैं वो हफाजती इक़दाम पर मुकम्मल अमल करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी इत्तला दें। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर तालुकात आमा हुकूमत पंजाब बहावल नगर, डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फ़कार अहमद बोन ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर DHQ हस्पताल बहावल नगर का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने हस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स, एमरजेंसी, OPD और दीगर शोबाजात का मुआयना किया। सफाई सुथराई, अद्वियात की दस्तियाबी, मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों और उनके लवाहिकीन से बराह रास्त बातचीत की, इलाज मुआवजा, अद्वियात और सहूलियात से मुतल्लिक मालूमात हासिल की। मरीजों ने मजमूई सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि बाज़ अमूर की निशानदेही भी की, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को फौरी इक़दाम की हिदायत जारी की। दौरे के दौरान अस्पताल के बाहर बाउंड्री वाल, लॉन की सफाई, अतराफ की सड़कों के और अस्पताल के सामने बीज बेचने वालों के हवाले से भी तफसीली जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बोन ने हिदायत की है अस्पताल के अतराफ सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाए। साहिवाल अफजल काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल ने कहा, आइमा कराम हमारे माशरे के हर महल्ले और गली में इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं और वो कौम की फ़िक्री अहलाकी तरबियत का हम ज़रिया हैं। हुकूमत पंजाब ने आइमा कराम की खिदमात के अतराफ़ में वज़ीला अज़ाज़िया कार्ड प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है, जो कि काबिल तहसीन इक़दाम है। वो साहिवाल आर्ट कौंसल में वज़ीला अज़ाज़िया कार्ड बराए इमाम साहब प्रोजेक्ट के तहत कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर साहिवाल, कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फ़ारूकी, DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू, ADC जनरल नियाज़ अहमद मुगल, SDEO पैरा
فورس نعمان کیسر اور علماء کرام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کمشنر ڈاکٹر آصف طفیل نے کہا، اسلام ہی مسلمان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ علماء ائمہ کرام اسلام کی تعلیم و تربیت میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست ائمہ کرام کو ان کا جائز مقام دلانے کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ ائمہ کرام معاشرے میں امن، بھائی چارے اور ملک کی ترقی کے لیے اپنا مؤثر انداز میں ادا کرتے رہیں گے۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریاض سمیع اللہ فاروق نے اپنے خطاب میں کہا، انتظامی امور میں بہتری کے لیے ائمہ کرام کی مشاورت اور تعاون نہایت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا، ملک و قوم کی خدمت اور حفاظت صرف حکومت ہی نہیں بلکہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ رجسٹرڈ ائمہ کرام کو ماہانہ 25,000 اعزازیہ پیش کیا جائے گا۔ اب رخ کرتے ہیں شہر قائد ضلع ویسٹ پولیس چوکی پیارو خان کا، جہاں پولیس پارٹی نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش جان محمد عرف ٹاور کو گرفتار کر لیا۔ کراچی سے ہمارے نمائندے محمد عامر موجود ہے پیارو خان پولیس چوکی میں، جہاں چوکی انچارج حالت بلوچ سے ملزم کی گرفتاری کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ جی محمد عامر، اپڈیٹ کیجیے گا اون نیوز کے ناظرین کو۔ اس وقت ہم موجود ہیں پیارو خان پولیس چوکی میں، اور اس وقت ہمارے ساتھ چوکی انچارج خالد بلوچ صاحب موجود ہیں، جن کی سپرویژن میں ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ بدنام زمانہ منشیات فروش جان محمد ٹاور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک بڑا مشکل ٹاسک تھا اس ملزم کی گرفتاری کے حوالے سے۔ اچھا سر، اس ملزم کی گرفتاری کس طریقے سے عمل میں لائی گئی؟ السلام علیکم۔ پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے ہم نے کافی محنت کی ہے۔ اس کے لیے ہم نے جو ہے بہت دفعہ متعدد بار ریڈس بھی کی ہیں، جو یہ بات جانے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ تو اب اس کے لیے ہم نے انفارمر اپنے ایکٹیو کیے اور اپنے جوانوں کو جو ہے ہدایت دی ہے۔ کافی دفعہ بہت مشکلات پیش آئے، کیونکہ یہ پہاڑی کے اوپر ہوتے تھے، ہم نیچے سے جب تک اوپر جاتے تھے تو یہ بھاگ جاتے تھے، تو بہت مشکل سے بہرحال یہ ٹاسک مکمل ہوا۔ افسرانہ بالا کا حکم تھا کہ منشیات سے کلیئر کرنا ہے علاقے کو، جس کے افسران کی پالیسی پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے ایس ایس پی جناب محترم طارق الہی مستوئی صاحب، ڈی ایس پی منگو پیر مسعود جتوئی صاحب اور ہمارے ایس ایچ او انیس الرحمان صاحب کی ہدایت تھی کہ اس علاقے کو بالکل منشیات سے کلیئر کرنا ہے، اور اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے دن رات محنت کی، جس کے اوپر اللہ پاک نے ہمیں کامیابی عطا کی اور ہم اس ملزم کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے۔ اچھا سر، اگر دیکھا جائے تو اس ملزم کی گرفتاری ایک بڑا مشکل ٹاسک تھا پیر آباد تھانے کے لیے، کیونکہ یہ ملزم بڑی تعداد میں نوجوانوں کا مستقبل نشے کی لعنت سے برباد کر چکا تھا، اور ایک مرتبہ بھی پولیس کی گرفت میں نہیں آیا۔ تو سر، دوران انٹروگیشن ملزم نے کیا انکشافات کیے؟ تھانہ پیر آباد کی حدود میں کس طریقے سے یہ منشیات فروشی کو ترسیل کو کامیاب بنا رہا ہے؟ سر، جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ یہ ہوتے تھے پہاڑی کے اوپر، وہ ایک بڑا مشکل راستہ ہے، وہاں پر دشوار راستہ ہے۔ نیچے سے جب پولیس اوپر کے جانب جاتی تھی تو اس وقت جو ہے ان کو ان کے جو لوگ ہوتے ہیں نیچے وہ اطلاع دیتے کہ پولیس اوپر آ رہی ہے، جس کے بیاپ پہ ہم نے کچھ جو اپنے جوان ہیں وہ سول جو ہے سادہ لباس میں اور اپنے بیک اپ میں جو ہے یونیفارم پرسن جتنے بھی تھے وہ رکھے، اور اللہ پاک نے بس محنت کریں گے تو اللہ پاک کامیابی دیں گے۔ اچھا سر، ملزم نے دوران انٹروگیشن کیا انکشافات کیے؟ کہاں سے یہ منشیات لا رہے تھے اور کتنے لوگوں پر ان کا گروہ مشتمل تھا؟ سر، منشیات یہ جو ہے ان کے بہت سارے جو ہے نا ذرائع تھے جہاں سے یہ منشیات اسمگلنگ ہو کے ان کے پاس آتا تھا، اور ان کے ساتھ کچھ ساتھی تھے جو یہ مل کے سارے یہ جنہوں نے دھندے میں لگے ہوئے تھے۔ تو اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، جو باقی ان کے ساتھی ہیں ان کو بھی جلد از جلد انشاءاللہ گرفتار کریں گے اور سلاخوں کے پیچھے ڈالیں گے۔ اچھا سر، پیارو خان پولیس چوکی کے حدود میں آرگنائز کرائم کو روکنے کے حوالے سے آپ اپنی سپرویژن میں کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ سر، ہم دن رات گشت کو ہم نے بڑھا دیا ہے علاقے میں، اور اسنیپ چیکنگ کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، جہاں جرائم کی اطلاع ہوتی ہے، اس پہ ہم کارروائی کرتے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھے چوکی انچارج پیارو خان خالد بلوچ، جو نیوز کے پلیٹ فارم سے گرفتار ملزم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر اور نیوز کراچی۔ خبر شامل کرتے اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد پولیس میں افسران کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات کا سلسلہ جاری۔ ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد قاضی علی رضا کی جانب سے بہترین کارکردگی کے حامل ایس ایچ اوز اور ان کی ٹیم کی حوصلہ افزائی، جرائم کے مؤثر انسداد، عوامی خدمت اور پیشہ ورانہ فرائض کی احسن انجام دہی
پر پولیس افسران جوانوں کو تعریفی اسناد اور نقد انعامات سے نوازا گیا۔ اچھی کارکردگی پر حوصلہ افزائی پولیس فورس کے مورال میں نمایاں اضافہ کرتی ہے۔ قاضی علی رضا اسلام آباد پولیس شہریوں کے تحفظ، امن و امان کے قیام اور قانون کی بالادستی کے لیے ہمہ وقت پرعزم ہے۔ سکر سے ہماری کرائم رپورٹر سمینہ خان کی خبر کے مطابق پولیس کی سرپرستی سکر میں سماجی برائیوں میں اضافہ، منشیات فروشی، اکڑا پرچی کا کاروبار عروج پر، شہری سماجی حلقوں میں تشویش کی لہر، ایس ایس پی سکر سمیت بالا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق سکر پولیس کی جانب سے سماجی برائیوں کے خاتمے کے لیے کی جانے والے دعووں کے باوجود سکر شہر پولیس کی سرپرستی میں شہر سکر منشیات فروشی سمیت اکڑا پرچی جوئے کا گڑھ بنتا جا رہا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں گھنٹہ گھر، تانگا سٹینڈ، افغان پلازا، ڈھک روڈ، چناع چوک، نیم کی چاڑی، شمس آباد، واری تر، ورکشاپ روڈ، نیو پنڈ، تانگا سٹینڈ، پرانا سکھر، مائکرو کالونی اور دیگر علاقوں میں پولیس کی سرپرستی میں جہاں اکڑا پرچی جوئے کا کاروبار عروج پر ہے، وہیں دوسری جانب منشیات مضر صحت اشیاء کی فروخت اور استعمال بھی عام ہوتا جا رہا ہے۔ تھانہ بی سیکشن کی حدود میں منشیات مضر صحت اشیاء کی کھلے عام فروخت کی وجہ سے نوجوان نسل اس کے استعمال سے شدید متاثر دکھائی دیتی ہے۔ تاہم عوامی شکایات اور نشاندہی کے باوجود پولیس اس گھناؤنے کاروبار میں منسلک سماجی عناصر کے خلاف کارروائی کرنے سے انکاری دکھائی دے رہی ہے۔ ذرائع نے انکشاف کیا ہے تھانہ حدود پولیس سمیت پولیس کے مختلف ایس ایچ اوز تھانوں کے منشی گشت پر مامور پولیس اہلکار اور مضر صحت اشیاء فروخت کرنے والوں سے فی دن اور ہفتہ وار کے حساب سے ہزاروں روپے بتہ وصول کر رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد پولیس سینئر پولیس افسران کو ضلع کچہری اسلام آباد کا دورہ، ڈسٹرکٹ بار الیکشنز کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، ڈیوٹی پر موجود پولیس افسران کو الرٹ رہنے اور امن و امان کو برقرار رکھنے کی ہدایات جاری کی۔ تفصیلات کے مطابق انسپکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کے خصوصی احکامات کی روشنی میں اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور شہریوں کے جان مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہمہ وقت متحرک ہے۔ اسی تسلسل میں آئی جی اسلام آباد کی خصوصی ہدایات پر ڈی آئی جی اسلام آباد محمد جواد طارق، ڈی آئی جی سیکیورٹی محمد عتیق طاہر اور ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد قاضی علی رضا نے ضلع کچہری اسلام آباد کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران سینئر پولیس افسران نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے موقع پر کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کا از خود معائنہ کیا۔ انہوں نے ڈیوٹی پر مامور پولیس افسران جوانوں سے ملاقات کی اور انہیں سیکیورٹی ڈیوٹی احسن انداز میں سر انجام دینے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر سینئر پولیس افسران نے واضح کیا کسی بھی ناگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس فورس مکمل طور پر تیار رہے اور کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا اسلام آباد پولیس کی اولین ترجیح ضلع بھر میں امن و امان کا قیام، حساس اور اہم مقامات کی فول پروف سیکیورٹی اور شہروں کے جان مال کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ وزیر آباد میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں پروگریسو لائرز گروپ نے شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے میدان مار لیا۔ صدر اور جنرل سیکرٹری کی اہم نشستوں پر پروگریسو لائرز گروپ کے امیدوار بھاری اکثریت سے کامیاب قرار پائے۔ تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف جمشید شہزاد سے۔ جی جمشید، آگاہ کیجیے گا۔ جی شکریہ۔ بالکل، وزیر آباد میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں پروگریسو لائف گروپ نے شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے میدان جو ہے وہ اپنے نام کر لیا ہے۔ صدر اور جنرل سیکرٹری کی اہم نشستوں پر جو ہے وہ پروگریسو لائف گروپ امیدوار جو ہے وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے ہیں۔ صدر کی نشست پر جو ہے وہ پروگریسو لائف گروپ کے عمران عصمت چودھری نے 412 ووٹ حاصل کر کے جو ہے وہ کامیابی اپنے نام کی ہے، جبکہ ان کے مد مقابل پروفیشنل لائر گروپ کے امیدوار امتیاز احمد خان 320 ووٹ حاصل کر سکے۔ اسی طرح عمران عصمت چودھری 92 ووٹوں کی برتری سے جو ہے وہ صدر قرار پائے ہیں۔ اسی طرح جنرل سیکرٹری کی نشست پر جو ہے وہ پروگریسو لائر گروپ کے وقار احمد رنداوا نے 456 ووٹ حاصل کر کے واضح کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ ان کے مد مقابل امیدوار وقاص احمد قدر نے 275 ووٹ لے سکے ہیں۔ وقار احمد رنداوا نے 181 ووٹوں کی بھاری لیڈ سے جو ہے وہ فتح حاصل کی ہے۔ انتخابات کے نتائج کے اعلان کے بعد جو ہے وہ پروگریسو لائف گروپ کے حامیوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور کامیاب امیدواروں کو جو ہے وہ مبارکباد دی ہے۔ میں آپ کو یہاں پر مزید بتاتا چلوں کہ 9 منتخب عہدیداران نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ وکلاء برادری کے مسائل کے حل، بار کی بہتری اور انصاف کی بالادستی کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن وزیر آباد کے انتخابات میں پروگریسو لائر گروپ کے اس کامیابی کو وکلاء برادری کی جانب سے ان پر بھرپور اعتماد کا جو ہے وہ مظہر قرار دیا جا رہا ہے۔ جی
شکریہ جمشید، آپ جوڈیشل کمپلیکس وزیر آباد میں ہونے والے انتخابات بارے تفصیلات بتا رہے تھے۔